حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ تو ایک شخص بڑی دوڑ دھوپ کر رہا تھا، رزق کے حوالے سے بڑا متحرک تھا، بڑی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تو اصحاب نبی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ، اس کی یہ محنت دین کی خاطر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس کی یہ دوڑ دھوپ، اس کی یہ محنت، اس کی یہ لگن، اس کی یہ کوشش اس غرض سے ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش کر سکے، اپنے گھر کی ضروریات کو یہ پورا کر سکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کی یہ دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اس غرض سے ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں، تو پھر بھی اس کی یہ دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہاں، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ، یہ کوشش اس غرض سے ہے کہ لوگوں میں میرا ایک مقام ہو، لوگوں میں میری جو ہے وہ ایک نام ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اس کی یہ کوشش، یہ دوڑ دھوپ شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں اگر غور کریں کہ صحابہ کرام نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اس شخص کی یہ دوڑ دھوپ، یہ محنت، یہ لگن دین کی خاطر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اس گمان کو غلط قرار دیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اس غرض سے کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے، اپنے گھر کی جائز ضروریات کو پورا کر سکے، تو حضور نے فرمایا تو یہ اس کی دوڑ دھوپ بھی، یہ اس کی محنت بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ اور یہ حدیث مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین رہبانیت کا درس نہیں دیتا، یعنی صرف بیٹھ جانا اور اللہ اللہ کیے جانا، دین صرف اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ایک خاندانی زندگی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوا۔